الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين رحمة للعالمين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين انتہائی عزت و احترام کے لائق ناظم صاحب ادارہ معین الاسلام بیربل شریف، صاحبزادگان ذی احتشام، اساتذہ کرام، مہمانان ذی وقار اور مختلف رنگوں میں چمنستان معین کے خوبصورت پھولوں، ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج مشائخ بیربل شریف رحمہم اللہ کے عرس پاک کی اس روحانی ایمان افروز پر رونق بابرکت اور پر سعادت محفل پاک میں موجود ہیں۔ اللہ رب العزت صاحبان عرس کا فیض اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اس چمن کے رنگوں میں مزید اضافہ ہوتا رہے اور ادارہ معین الاسلام کامیابیوں، کامرانیوں، ترقیوں اور بلندیوں کی منزلیں آئے روز طے کرتا رہے اور اللہ رب العزت حضور کو صحت و سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ چونکہ یہ تقریب طلباء کے اس خوبصورت درشن کی خصوصی تقریب ہے، تو اس موقع پر کوشش کروں گا کہ زیادہ گفتگو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک اسوہ اور ہم طلباء کے لیے اس میں سے مفید نکات مختصر وقت میں عرض کروں
اگر علم دین کے ساتھ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہو جائے تو پھر جہاں علم سے عقل روشن ہوتی ہے وہاں عشق مصطفیٰ سے دل بھی روشن ہو جاتے ہیں. اور الحمدللہ ادارہ معین الاسلام وہ عظیم درسگاہ ہے کہ جہاں مکتب کی کرامت بھی ہے اور الحمدللہ فیضان نظر بھی ہے. اور اگر یہ دو چیزیں مل جائیں تو پھر انسان مسلمان اپنے مقصد حقیقی کو پا لیتا ہے. پھر اسے دنیا میں عزتیں بھی ملتی ہیں اور قبر و حشر میں اللہ رب العزت کا کرم، اس کی مہربانی، اس کے احسانات اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اسے قبولیت بھی نصیب ہوتی ہے. اور پھر اسے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا وہ فیض ملتا ہے کہ اللہ رب العزت اس پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر التفات سے اس کے دل کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، اس کے چہرے پہ نور آتا ہے، اس کی زندگی سنور جاتی ہے، اس کے بخت بیدار ہو جاتے ہیں. اللہ رب العزت نے ہم پہ یہ کرم فرمایا ہے کہ جہاں دینی تعلیم مل رہی ہے وہاں اعلیٰ عصری ڈگریاں بھی مل رہی ہیں. اور صرف یہ نہیں بلکہ تربیت کا جو حسین امتزاج ادارہ معین الاسلام نے ہے وہ بہت خال خال نظر آتا ہے. حاضرین گرامی، جہاں ہمیں علم کی وہ دولت مل رہی ہے کہ جس کے بارے میں حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا تھا، درست العلم حتی صرت قطبا، میں علم پڑھتا رہا یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے مجھے قطب کے مقام پر فیض فرما دیا. علم وہ دولت ہے جسے زوال نہیں. حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں علم اور دولت کا موازنہ کرتے ہوئے کہ دولت کی ہمیں پاسبانی کرنی پڑتی ہے جبکہ علم ہماری پاسبانی کرتا ہے. اور دولت وہ ہے جسے خرچ کیا جائے تو ختم ہو جاتی ہے یا کم ہوتی ہے، مگر علم وہ ہے جسے جتنا خرچ کرتے جائیں گے وہ بڑھتا جائے گا. عزیز طالب علم ساتھیوں، الحمدللہ ادارہ معین الاسلام وہ ہمیں ہر قسم کی تربیت بھی عطا فرما رہا ہے اور بہترین علم بھی دے رہا ہے. آپ نے بورڈ پر لکھا ہوا وہ شعر ملاحظہ فرمایا ہوگا کہ اگر ہم دیکھیں کسی جگہ پہ صرف تصوف اور روحانیت کی بات ہوتی ہے اور وہاں علم نہیں ہے تو پھر بھی منزل پر ہم پوری طرح نہیں پہنچ سکتے. اور اگر کہیں صرف علم ہے اور کتابوں کی بات ہوتی ہے اور فلسفہ پڑھایا جاتا ہے لیکن فیضان نظر نہیں ہے تو پھر بھی بات نہیں بنتی. ہم اپنے طالب علمی دور میں بھی وہ بورڈ پڑھتے تھے اور اب اس کی سمجھ آتی ہے. اس پہ لکھا ہوا ہے علامہ یوسف صاحب، چونکہ ہم جب ایف اے کی کلاس پڑھ کے جا رہے ہوتے اور اس بورڈ پہ نظر پڑتی تو اس وقت تو شاید بس پڑھ دیتے تھے، لیکن اب کچھ سمجھ آتی ہے کہ علم صرف کتابوں میں تلاش نہ کر. علم دین اگر تجھے چاہیے تو علم اور حکمت وہ کتابوں سے ملے گی مگر دین تجھے نظر سے ہی ملے گا. دیم جو اندر کتب اے بے
خبر. اب طالب علموں میں سے کسی نے یہ شعر پڑھا؟ اگر نہیں پڑھا تو رستے میں ذرا بورڈ پہ پڑھیے گا اور اسے یاد کریں. دیم جو اندر کتب ہے بے خبر، علم و حکمت از کتب دین از نظر. کہ علم و حکمت وہ کتابوں سے ملے گی اور دین نظر سے ملے گا. اور وہ نظر کیا ہے؟ جس میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نظر کے ذریعے منتقل کیا جاتا ہے. اور الحمدللہ ناظم ادارہ آپ نے اپنی ساری زندگی وقف کر دی ادارے کے لیے. ان کی راتیں ہمارے لیے جاگتے ہوئے گزرتی ہیں. اساتذہ کرام پوری محنت کے ساتھ اسباق پڑھاتے ہیں. تو میں ایک طالب علم ہونے کے ناطے آپ طالب علم دوستوں کو یہ مشورہ دے رہا ہوں کہ اپنے اس وقت کو غنیمت سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے عظیم درگاہ ہمیں عطا فرمائی ہے، عظیم ادارہ عطا فرمایا ہے. اپنے شب و روز اپنی کتابوں میں صرف کریں، مطالعہ کریں، ڈسکس کریں، مذاکرہ کریں، کتابوں سے جی لگائیں اور پھر ناظم ادارہ کے وین پہ چلیں. اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ سرخروئی ملے گی. آج ہم پڑھتے ہیں اور سنتے بھی آئے ہیں. ابھی یہ 11ویں شریف کا مہینہ چل رہا ہے کہ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ جب 70,000 کے مجمع کے سامنے آپ بات کرتے، آپ خطاب فرماتے تو جس طرح پہلے شخص کو سنائی دے رہا ہوتا تھا اسی طرح آخری کو بھی سنائی دے رہا ہوتا تھا. تو دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے وے آف ایجوکیشن، وے آف سکسیس آپ نے کون سا اختیار کیا اور کس وجہ سے یہ کامیابیاں ملی، کس وجہ سے یہ عزتیں ملی. آپ کے سوانے میں آتا ہے کہ 34 سال تک 34 ایئرز آپ صرف پڑھتے رہے اور تربیت حاصل کرتے رہے اور 34 سال کے بعد آپ نے طریقت اور پیری مریدی اور بیعت کرنا وہ شروع کیا. آج ہم یہ تو پڑھتے ہیں کہ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ نَارٍ لَخَمِدَتْ وَاخْتَفَتْ مِنْ سِرِّهَا لِي. اب ہم یہ تو آج پڑھتے ہیں کہ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي بِحَارٍ، اگر میں اپنا راز سمندروں پر پھینکوں لَسَارَ الْكُلُّ غَوْرًا، لَسَارَ الْكُلُّ غوراً، سارے کے سارے جو پانی کے سمندر ہیں وہ خشک ہو جائیں. لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت اعلیٰ خواجہ غلام مرتضیٰ پیر بلوی رحمت اللہ علیہ، حضرت خواجہ محمد عمر پیر بلوی رحمت اللہ علیہ، آپ نے ان بزرگوں نے ہمیں طریقہ کیا دیا؟ وہ دونوں آنکھیں جو دین والی آنکھ ہے اور جو دنیا والی آنکھ ہے دونوں روشن کی ہیں. اور الحمدللہ ناظم ادارہ آپ یہی وین لے کے چلے تھے اور آج تک اس میں آگے سے آگے سٹیپ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ہم سب کو چاہیے کہ ادارہ کے اس وین کے ساتھی بنے، حضرت صاحب کے مشن کے ساتھی بنے، اپنے تعلیم و تعلم اس میں محنت کریں. پھر اللہ کریم یہ کامیابی عطا فرمائے گا کہ جس کے رزلٹ میں آپ پروفیسر بھی بنیں گے، آپ سینئر ہیڈ ماسٹر بھی بنیں گے، آپ ہیڈ ماسٹر بھی بنیں گے، آپ ممبروں پر خطاب بھی کریں گے، آپ خطباء بھی بنیں گے، آپ محراب و ممبر کے وارث بھی ہوں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ ادارہ کے قوانین و ضوابط ان پر عمل کریں. اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں
ادارہ کے وین کا ساتھی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔